الکبیر طبرانی میں دوبیلا پھوڑے والی ایک حدیث آتی ہے، تو اس کی سند کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ پھر امت کس طرح؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ حدیث تو سب کو پتہ ہے، یہ تو باپا جانی بھی اگلے دن بیان کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ کی وفات دوبیلا سے 12 منافقین والی ہدایت انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس دوبیلا والی بات جو ہے، اس پر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا سے بات ہوئی ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے آپ خود بھی اس ویڈیو میں جب دیکھیں گے سنیں گے تو آپ کو ساری معلومات ملے گی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی وفات کا معاملہ جو ہے، اور ہر چیز کو وہ جو بھی معاملہ ہے اس کو اچھی طریقے سے انہوں نے جو بھی حدیث کے حوالے سے بتایا ہے، آپ دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم کو جو بھی معلومات ملے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتی نمازی بنائے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے، صدقہ زکوٰۃ خیرات سب نکالنے والا بنائے، غریب و یتیم و محتاجوں کی مدد کرنے والا بنائے، ان کے سکھ دکھ میں کام آنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے لیے حج عمرہ آسان کرے، اللہ ہم سب کو پکا سچا توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، رحیم و کریم ہے، اے اللہ ہم سب کے ہر چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ حدیث تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر اسے کیا رزلٹ؟ وہ تو بلکہ حضرت معاویہ کے فضائل میں بیان کر رہے تھے کہ ایک بندہ ان کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے پھوڑے کی تکلیف کی وجہ سے کھانس رہے تھے اور بخار کے اندر مبتلا تھے اور کرا رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے شیعہ تو وہ 12 منافقین والے کھاتے میں فٹ کر دیتے ہیں اسے۔ چلیں منافق کا فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا، دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم تو جو بھی اہل قبلہ اہل کلمہ ہیں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ شیعہ کا موقف غلوف کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے تو امام حسن علیہ السلام نے کبھی بھی حضرت معاویہ کے سپرد یہ والا ملوکیت والا معاملہ نہیں کرنا تھا۔ اچھا جی، کیونکہ ظاہر ان سے نکلی خلافت تو ملوکیت ہی بن گئی نا، تو ظاہر یہ چیز بعید ہے کہ حضرت حسن ابن علی کسی منافق کے حوالے امت کی باغ دوڑ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بعد میں نکلا تھا نا، امام حسن تو مطلب نہیں، لیکن صلح حسن تو ہوگی تھی نا۔ جی، صلح حسن ہو کے حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، اور فضیلت بھی انہی کی تھی نا بخاری میں کہ یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے صلح ہوگی۔ اس میں امپلائڈ ہے کہ جو مخالف ہے وہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت حسن ہی قربانی دیں گے۔ اس کی وجہ سے شیعان علی کی گالیاں بھی کھانی پڑیں امام حسن کو کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا، یہ سب کچھ کر دیا۔ تو امام حسن کا ان کے سپرد کر دینا حکومت کو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے اسلام کو مانتے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ بتائیے گا، دوبیلا پھوڑے والے جو منافقین ہیں 12، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ایسا جو منظر عام پہ آج تک آیا ہو؟ منظر عام پہ اگر نبی اسلام نے لانا ہوتا تو آپ رازدار رسول کو تو یہ بات نہ بتاتے۔ اچھا، یہ بات صرف حضرت حذیفہ ابن یمانی کو پتہ تھی یا مولا علی یا اہل بیت کو بھی کسی کو پتہ تھی؟ نہیں بتائی، صرف حذیفہ ابن یمان کو بتائی تھی، اور مولا علی کو تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ مولا علی تو خود لٹمس ٹیسٹ تھے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ حضرت علی نے بھی حضرت معاویہ کو کبھی منافق کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا۔ اچھا، ان کو جو خطوط بھی لکھے ہیں، سلام لکھا ہے، اور ان کو بیعت پہ آمادہ کیا ہے۔ بیعت پہ اسی کو آمادہ کیا جاتا ہے جس کا آپ اسلام مان رہے ہو، کافروں سے تو نہیں بیعت لی جاتی نا۔ جی، لہذا شیعہ کا یہ جو مقدمہ ہے نا حضرت معاویہ کے بارے میں منافقت والا، یہ بالکل یعنی فٹ ہی نہیں بیٹھتا پوری سٹوری میں۔ اچھا، مولا علی کو کیا علم تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم ان پہ تلوار مارے گا؟ ایک روایت آتی ہے کہ جناب مولا علی نے باقاعدہ اسے اٹھایا تھا ٹھوکر مار کے، کوئی اس طرح کی نہیں، کہانیاں بنی ہیں۔ آپ کو صرف جنرل پتا تھا، وہ بھی نبی السلام نے بتایا تھا، اچھا، جو المستدرک للحاکم میں ہے، مسند ابی یعلی کے اندر ہے، اچھا، کہ اور سنن سیر کبریٰ میں کہ اس امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے داڑھی کو رنگ دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگلی امتوں میں قوم سمود کا وہ شخص تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ تو یہ ذکر ملتا ہے، باقی ظاہر ہے یہ چیز نہیں پتہ۔